السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قابل احترام صدر اجلاس، ذمہ جمعیت، فضلاء اہل علم، معزز سامعین اور پردہ-نشین خواتین، الحمدللہ جس موضوع کا یہاں انتخاب کیا گیا ہے، جدید مالی مسائل یا معاملات، یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے، بلکہ جو تاجر ہو یا تاجر نہ ہو، یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کی ضرورت سب کو پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے حوالے سے ہمیں پابند بنایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل ذریعے سے تم مال مت کھاؤ، نہ کماؤ اور نہ ہی کھاؤ۔ اور پھر مال کا معاملہ انتہائی حساس ہے، آمدنی کا ذریعہ بننے کے اعتبار سے ہو یا پھر اخراجات کے لحاظ سے ہو۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں یہ دونوں سوالات ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو یہ موضوعات ہمارے لیے انتہائی اہم ترین موضوعات ہیں۔ جدید مالی مسائل اور معاملات کو جاننا، شرعی احکام کو جاننا ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مجھے جس موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ ہے انشورنس کے حوالے سے، کہ انشورنس کسے کہتے ہیں، انشورنس کی قسمیں کتنی ہیں اور انشورنس کے احکام کیا ہیں، قدیم زمانے میں علماء کا موقف کیا تھا، بدلتے حالات کے پیش نظر کیا اہل علم نے کچھ لچک رکھی ہے، کچھ رعایت اس میں پیدا کی ہے، کوئی گنجائش رکھی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ان تمام امور پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ یہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ کس اعتبار سے یہ اہمیت کا حامل موضوع ہے؟ موجودہ دور میں مختلف یونیورسٹیز میں انشورنس کی قسموں میں ایک قسم جسے ہیلتھ انشورنس کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہیلتھ انشورنس میں بھی جو کوآپریٹیو انشورنس ہوتا ہے، تعاونی جسے کہتے ہیں، اس ایک قسم کے بارے میں جامعۃ الملک میں ماجسٹیر یعنی ماسٹرز کی ڈگری کی گئی۔ مکمل انشورنس کی قسموں کے بارے میں نہیں، صرف ایک سبجیکٹ کے بارے میں۔ اور پھر جامعۃ الامام میں جو ریاض کی دوسری یونیورسٹی ہے، بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں پر ہیلتھ انشورنس کے بارے میں، صرف ہیلتھ انشورنس کے بارے میں پی ایچ ڈی کی گئی، ڈاکٹریٹ کی گئی، دکتورا کا رسالہ لکھا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ساری قسموں کے بارے میں نہیں، بلکہ ایک قسم کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے اساتذہ کے، علماء کے، باحثین کے، مشرفین کے سال ہر سال درکار ہے۔ تو اتنے بڑے موضوع کو ہم انتہائی اختصار کے ساتھ سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ دوسری بات یہ جاننی چاہیے کہ یہ موضوع بڑا نازک اور حساس بھی ہے، اہم بھی ہے، طویل بھی ہے اور احتیاط طلب موضوع ہے، قابل احتیاط موضوع ہے۔
بڑے بڑے علماء کرام جیسے شیخ صالح حمید حفظہ اللہ، جب ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے معذرت کر لی، کہا کہ اس کی کئی قسموں کا میرے پاس مکمل تصور نہیں ہے، لہٰذا میں خاموشی اختیار کرتا ہوں۔ وقت کے بڑے علماء ہیں، تو یہ اجتہادی مسئلہ ہونے کی وجہ سے، نیا مسئلہ ہونے کی وجہ سے کوئی شخصی رائے قائم کرنا اور موقف اختیار کرنا، کوئی اسٹینڈ لینا، یہ بھی ایک چیلنجنگ کام ہو جاتا ہے، دشوار کام ہو جاتا ہے۔ اہم موضوع بھی ہے، حساس موضوع بھی ہے، طویل موضوع بھی ہے، لیکن ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ اور اس کی ابتدا سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انشورنس یہ انگلش ٹرمنالوجی ہے، اردو اور ہندی میں اسے بیمہ کہا جاتا ہے، اور جدید عربی میں اس کو تأمین کہتے ہیں، اور قدیم عربی میں اس کو سوکرہ کہتے ہیں۔ یہ بھی جو لفظ ہے سوکرہ کا لفظ، یہ اصیل نہیں بلکہ دخیل ہے، معرب ہے۔ سیکیورٹی سے اس کو عربی رنگ دیا گیا، عربی قالب میں اس کو ڈھالا گیا، عربی میں لایا گیا۔ انشورنس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جب قسمیں بہت زیادہ ہوں گی تو سب کی تعریف، اس کا ضابطہ، اس کی ڈیفینیشن بالکل الگ ہو جائے گی، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایک شخص ہے، کوئی ایک پارٹی ہے، فریق ہے، جو کسی چیز کے تحفظ کے لیے یا نقصان کی تلافی کے لیے وہ کوئی رقم فراہم کرتا ہے کسی کمپنی کو، اور پھر وہ کمپنی اس کا تحفظ فراہم کرتی ہے یا نقصان کی تلافی کی ذمہ دار ہو جاتی ہے۔ جو آدمی رقم فراہم کرتا ہے وہ کبھی ایک مشت ادا کر دیتا ہے یا کبھی اقساط میں ادا کرتا ہے۔ کمپنی کبھی رقم بدلے میں دیتی ہے، جیسے لائف انشورنس ہو تو رقم بدلے میں دی جاتی ہے، اور کبھی کمپنی کوموڈیٹی جسے کہا جاتا ہے، جو ٹھوس اور جامد چیز ہوتی ہے، اسے واپس کرتی ہے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے، یا پھر کمپنی کبھی منفعت اور خدمت سروس فراہم کرتی ہے اس پیسے کے بدلے۔ یہ تقریباً انشورنس کی قسموں کو سامنے رکھیں گے تو انشورنس کے مفہوم کو، اس کی پالیسی کو سمجھنے میں ہم کو مدد ملے گی۔ انشورنس کا جو سبجیکٹ ہے بہت زیادہ قدیم سبجیکٹ نہیں، تقریباً 14ویں صدی عیسوی کی بات ہے کہ سمندری سفر کے تحفظ کے لیے، سمندری تجارتی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے 14ویں صدی عیسوی میں جنوبی یورپ کے ملک یعنی اٹلی میں اس کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلا کانسیپٹ اٹلی میں آیا، لیکن انشورنس کی جو رائج مختلف شکلیں ہیں وہ 20ویں صدی عیسوی کے اوائل میں متعارف ہوئی، اور اسی وقت سے سب سے پہلے جرمنی میں انشورنس کو باقاعدہ ایک قانونی حیثیت حاصل ہوئی۔ انشورنس کا تعلق نئے مسائل میں سے ہے، جس کو علماء فقہ النوازل اور فقہ المستجدات کہتے ہیں۔ نئے مسائل میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس سبجیکٹ کا تعلق فقہ الاقلیات سے بھی ہے، مائنورٹیز سے بھی ہے۔ فقہ الاقلیات کے ساتھ یہ وابستہ ہے سبجیکٹ، اس کے ساتھ ساتھ فقہ المآلات، انجام کے اعتبار سے اس فقہ سے بھی اس کا تعلق ہے، فقہ الاولویات سے بھی، پریارٹیز سے بھی اس کا تعلق ہے، اور فقہ الموازنات سے، کمپیریزن سے بھی اس کا تعلق ہے، اور اسی طرح فقہ الواقع جو زمینی حقائق ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ جب آپ
اس موضوع کو ان تمام زاویوں سے دیکھیں گے تو صحیح رائے آپ قائم کر سکتے ہیں۔ انشورنس کے موضوع پر باقاعدہ سب سے پہلی گفتگو جس عالم نے کی وہ دمشق کے یعنی سیریا کے عالم ہیں امام ابن عابدین رحمہ اللہ۔ انہوں نے سب سے پہلے گفتگو کی انشورنس کے تصور پر، کہا کہ اگر دیار اسلام نہ ہو، دارالحرب ہو جہاں پر جنگ جاری ہو مسلمانوں اور دیگر کے درمیان، تو دارالحرب میں اور حربی سے سوکرا کے طور پر اس کی رضامندی سے مال لینے کی اجازت ہے۔ طویل گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ ہے، اصولی طور پر اور علمی طور پر، یا پھر ہم یوں کہیں کہ علماء جن کو کبھی اصول کہتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، وہ اصول میں کبھی فرضی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کبھی کسی دور میں فرضی لگتی ہیں لیکن وقت ہونے کے بعد ان کی تطبیق ہم کو نظر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے انشورنس کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی، لیکن شرعی حکم کو سمجھنے کے لیے ہم بنیادی طور پر جو رائج قسمیں ہیں یا علماء کے یہاں معروف لوگوں کے سوالات کی وجہ سے جو معروف قسمیں ہیں وہ دو قسمیں ہیں۔ انشورنس کو ہم بنیادی طور پر دو قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے تعاونی، جسے ہم کوآپریٹیو کہہ سکتے ہیں، تعاونی، اور دوسری قسم ہے تجارتی، جسے ہم کمرشین کہہ سکتے ہیں۔ تعاونی یا کوآپریٹیو انشورنس، اس کا بنیادی تصور یہ ہوتا ہے کہ کسی فرد کو رقم دینے کی ضرورت نہیں پیش آتی، نہ ایک مشت نہ اقساط میں رقم دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ حکومتیں یا اصحاب خیر یا رفاہی ادارے بندوبست کرتے ہیں اور پھر وہ ذمہ داری لیتے ہیں اور کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس قسم کے انشورنس میں تقریباً سب کا اجماع ہے، متفقہ طور پر یہ جائز ہے، سوائے ایک عالم نے اختلاف کیا، عبداللہ ابن منیع حفظہ اللہ نے اختلاف کیا کہ اس قدر انہوں نے احتیاط برتی کہ تعاونی انشورنس کی بھی اجازت نہیں دی۔ ان کے علاوہ تمام اہل علم کا اجماع ہے کہ یہ انشورنس جائز ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، لیکن دو دلیلیں ہم کو ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کا حکم دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور اسی طرح دوسری دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اشعری قبیلے کے لوگ جب میدان جنگ میں ہوتے اور ان کے پاس توشہ ختم ہو جاتا یا مدینے میں ان کے گھر والوں کے پاس غلہ اناج کھانا پانی آب و دانہ ختم ہو جاتا، تو وہ لوگ ایک کپڑے میں اپنی ساری پونجی اکٹھا کر دیتے، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسوية، پھر ایک برتن سے اسے برابر برابر اپنے درمیان تقسیم کر لیتے۔ اشعری قبیلے میں اس کا تصور پایا جاتا تھا۔ جو انشورنس کمرشیل ہے اور یہی رائج ہے، اس کی فقہی تکییف کرنے اور اس کی تصویر بیان کرنے یعنی دیکھنے کہ یہ حکم کے اعتبار سے کہاں پر فٹ ہوتا ہے، کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن دو اقوال اہم ہیں۔ سب سے پہلا قول جمہور کا ہے، علماء کی میجورٹی کا ہے، اور میں اس میں کچھ افراد کے نام بھی ذکر کروں گا اور کچھ اداروں کے نام بھی ذکر کروں گا کہ بلاد اسلام ہو، اسلامی ملک ہو یا غیر بلاد اسلام ہو، اس کی تمیز اور تفریق کے بغیر جمہور اور بیشتر اہل علم نے بالخصوص مجمع الفقہ الاسلامی الدولی
یعنی انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی، اس کی میجورٹی اکثریت، اور سعودیہ میں 2 بڑے ادارے ہیں، ہیئت کبار العلماء، بڑے علماء کا بورڈ ہے، اور دوسرا ادارہ ہے لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، یعنی اسٹینڈنگ کمیٹی فار اسکالرلی ریسرچ اینڈ ایشوئنگ فتویٰ، اور اسی طرح امریکہ میں مجمع فقہاء الشریعہ، یہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے، اور معاصر علماء میں ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ، اور مفتی دیار مصر محمد بخیت المطیعی، اور معاصر فقہاء میں ڈاکٹر وہب زحیلی، ان تمام اہل علم نے یہ بات بتائی کہ تجارتی انشورنس یعنی کمرشیل انشورنس کئی وجوہات کی بنا پر حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل یہی ہے، بہت ساری وجوہات بیان کی گئی، وقت کم ہے، الحمدللہ یہ آرٹیکل موجود ہے، ممکن ہے جمعیت کے ذمہ داران سے آپ تک پہنچے گا، اور کئی زبانوں میں بھی انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہونے والا ہے قریب میں، تو میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آگے بتاؤں گا تاکہ ایک تصور آپ کے پاس آ سکے۔ سب سے پہلی وجہ اس میں یہ بیان کی گئی، علم کی روشنی میں یا اصول کی روشنی میں یا قابل اعتماد جو معقول دلیلیں تھیں ان کی روشنی میں جو میں نے ترتیب دی وہ یہ ہے کہ پہلی غلطی اس میں غرر اور ضرر ہے۔ غرر کہتے ہیں انسرٹینٹی کو، یعنی معاملے میں جو شفافیت ہونی چاہیے، صراحت اور وضاحت ہونی چاہیے، جو قابل اطمینان معلومات فراہم ہونی چاہیے، وہ شفافیت نہیں پائی جاتی ہے، تو غرر بھی ہے اور ضرر بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ غرر اور ضرر یعنی شفافیت کا نہ پایا جانا کئی اعتبارات سے ہے کہ آدمی بیمار پڑے گا یا نہیں پڑے گا، بیمار پڑے گا تو کس درجے کی بیماری رہے گی، اور پھر کمپنی جو رقم ادا کرے گی اس کی باریکیاں طے نہیں رہتی ہیں، کتنی ضرورت پیش آئے گی، کئی لحاظ سے اس میں غرر پایا جاتا ہے۔ دوسری بڑی غلطی اس میں میسر اور قمار، موجودہ زبان میں ہم اسے گیمبلنگ کہہ سکتے ہیں، میسر اور قمار کا، اور اسی طرح ریحان یا مراہنہ، موجودہ زبان میں ہم اسے بیٹنگ کہہ سکتے ہیں، اس کا بھی اس میں تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی آدمی کسی بھی غلطی کے بغیر رقم دے رہا ہے، زیادتی کے بغیر، اور کوئی شخص کسی بھی محنت کے بغیر فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ جوئے کا، میسر کا، سٹے بازی کا ایک بنیادی تصور ہے، اور یہ مفہوم بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ باطل ذریعے سے مال کھانا اس میں داخل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے unlawfully یا unjustly باطل ذریعے سے مال کھانے سے منع فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اس کے بعد اور ایک وجہ ہے جو اس میں بیان کی جاتی ہے، ربا۔ اس میں بھی سود کا، انٹرسٹ کا، اور سود پر جب سود لگتا ہے تو اسے یوزری کہا جاتا ہے، اس کا، دونوں کا اس میں تصور پایا جاتا ہے۔ اور پھر سود کی جو 2 قسمیں ہیں، رقم کے بڑھنے کی وجہ سے جسے ربا الفضل کہتے ہیں، یا معاملات میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جسے ربا النسیئہ کہتے ہیں، اہل علم نے دونوں شکلیں اس میں ثابت کی ہیں، ذکر کی ہیں۔ اور پھر اس رقم کا سود سے اس لحاظ سے بھی تعلق ہے کہ یہ کمپنیاں رقم لیتی ہے اور سودی معاملہ داری میں پیسہ انویسٹمنٹ کرتی ہے، اس اعتبار سے اہل علم نے منع کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس پر کچھ اہل علم نے اعتراض کیا کہ اس میں سود کما حق
حقوقیت جس انداز سے ہونا چاہیے حکومت کے لیے اس شکل میں نہیں پایا جاتا سوائے لائف انشورنس میں۔ لائف انشورنس میں LIC میں کمپنی آپ کو رقم دیتی ہے، وارثین کو رقم دیتی ہے، لیکن اس کے علاوہ انشورنس کی جتنی قسمیں ہیں، ہیلتھ انشورنس ہے، میڈیکل انشورنس ہے، یا پراپرٹی کا انشورنس ہے، یا کچھ اور بھی ہے، کار کا انشورنس ہے، گاڑیوں کا، تو اس میں کمپنی آپ کو رقم نہیں دیتی، کموڈیٹی کوئی ٹھوس چیز وہاں پر فراہم کی جاتی ہے، یا پھر کوئی سروس اور منفعت وہاں پر کوئی فائدے کی چیز فراہم کی جاتی ہے، خدمت کی جاتی ہے۔ تو جب مال کا، پیسے کا تبادلہ پیسے سے ہو تو ایسی صورت میں سود آئے گا، ربا الفضل بھی ہو سکتا ہے، ربا النسیئہ بھی، لیکن LIC کی شکل کے علاوہ بقیہ شکلوں میں سود ہونا یہ محل نظر ہے، اور کچھ اہل علم نے اس سے اختلاف رکھا ہے۔ موجودہ دور کے کچھ علماء ہیں جنہوں نے عمومی طور پر انشورنس کو جائز قرار دیا۔ مشہور ناموں میں ایک نام ہے عبدالوہاب خلاف اور دیگر لوگ ہیں، اور انہوں نے اصل کا اعتبار کیا، اسے باہمی تعاون بتایا، اور اسے مصالح مرسلہ یعنی شریعت جس میں خاموش رہتی ہے، لوگوں کی مصلحت رہتی ہے، جس کے لیے دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اسی طرح عقد موالات پر قیاس کیا۔ یعنی قدیم زمانے میں ایک ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا کہ کوئی کسی سے رجوع ہوتا اور کہتا کہ آپ میرے جگری دوست بن جائیں، آپ کے درمیان اور میرے درمیان ایک رشتہ قائم ہوگا، انتقال کی صورت میں، قتل کی صورت میں دیت کو لے سکتے ہیں، اور اسی طرح کوئی معاملات ہیں، مالی معاملات تو ادا کرنا ہو تو رقم بھی ان کو ادا کرنی پڑے گی، لیکن یہ قیاس بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ موالات کا جو معاملہ ہے وہ بھائی چارہ اور اخوت پر ہے۔ انشورنس کا جو معاملہ ہے، خاص طور پر کمرشیل انشورنس، یہ محض کاروبار ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ ضرورت ہے جس کی وجہ سے اجازت دی گئی، ہاں یہ ضابطہ کسی حد تک معقول ہو سکتا ہے، بقیہ جتنی عام باتیں بیان کی گئی، قیاس کی باتیں بیان کی گئی، یہ محل نظر ہیں۔ جو اکیڈمی کا میں نے ابھی نام لیا، مجمع الفقہ الاسلامی الدولی، انٹرنیشنل فقہ اسلامک اکیڈمی، اس میں بہت ساری طویل گفتگو ہے، اس موقف کی 14 دلیلیں ہیں، اور 14 دلیلوں کے علمی جوابات دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں ان دلائل کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن علماء نے انشورنس کو حرام قرار دیا ان کے پاس معتبر دلیلیں ہیں دوسرے قول کے بالمقابل۔ انشورنس کی جو کمرشیل انشورنس ہے اس میں ایک قسم لائف انشورنس کی ہے جسے ہم LIC کہتے ہیں۔ مصر میں جو دارالافتاء ہے ان لوگوں نے بڑی وسعت اس کے اندر رکھی، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 کے پیش نظر اس کو جائز قرار دیا، اور صرف طیب نفس انسان کی رضامندی کے تحت مال کو حلال قرار دیا، اور جو عام باتیں لوگوں کے درمیان مشہور رہتی ہیں کہ مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے پاس اچھا ہے، ایسی دلیلیں انہوں نے رکھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے جو وصیت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، غریب چھوڑنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان جیسی دلیلوں سے انہوں نے لائف انشورنس کو جائز بتایا، حالانکہ یہ دلیلیں بے محل ہیں، اور جو سابقہ وجوہات غرر کی، ضرر کی اور باطل ذریعے سے مال کھانے کی، اور پھر میسر اور قمار کی جو سابقہ وجوہات ہم نے سنی، وہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور مزید یہ کہ اس میں سود کا شبہ غالب ہے، سود کے شبہے کا پہلو غالب بھی ہے، اور بدعقیدگی کا بھی تصور ہے کہ کائنات میں اللہ کی جو تدبیر ہونی چاہیے، اللہ پر جیسے توکل ہونا چاہیے ویسے توکل اس میں نہیں پایا جاتا ہے۔
اس کے بعد انشورنس کی ایک اہم قسم ہے جس پر ہم تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داران نے یہ موضوع جو رکھا وہ اسی موضوع کے حوالے سے رکھا۔ بنیادی طور پر وہ ہے میڈیکل یا ہیلتھ انشورنس جو کمرشیل ہوتا ہے، میڈیکل یا ہیلتھ انشورنس۔ جب یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میڈیکل اور ہیلتھ انشورنس، شرعی حقوق کے اعتبار سے تو ایک ہی ہیں، ایک ہی درجے میں ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ میڈیکل انشورنس کا دائرہ کرائٹیریا تھوڑا سا کم ہوتا ہے، جو خدمات کمپنی سے لی جاتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، جیسے دواخانے میں شریک ہو سکتے ہیں، علاج کرا سکتے ہیں، سرجری کرا سکتے ہیں۔ لیکن ہیلتھ انشورنس کا دائرہ اس کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہوتا ہے، میڈیکل چیک اپ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں اور دوائیں بھی فراہم کی جاتی ہیں، اور احتیاطی جو اقدامات ہوتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں، بلکہ ساری طبی نگہداشت اس میں کی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے پالیسیز میں یہ فرق رکھا گیا ہے میڈیکل اور ہیلتھ انشورنس کے درمیان۔ جیسے عام انشورنس کو، جو کمرشیل انشورنس ہے، LIC ہے یا عام انشورنس ہے، بالکل اسی طرح ہیلتھ انشورنس اور میڈیکل انشورنس کو بھی علماء نے حرام قرار دیا۔ اہل حدیث علماء نے بھی حرام قرار دیا، سلفی علماء نے بھی حرام قرار دیا، دیگر مکاتب فکر کے علماء نے بھی حرام قرار دیا، حتیٰ کہ بریلوی مکتب فکر کے، دیوبندی مکتب فکر کے علماء نے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ مجلس تحقیقات شرعیہ ہے 1965 میں، اور دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس دور میں ایک مشہور شخصیت ہے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر بھی ہیں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب۔ انہوں نے 15 اگست سن 2019 میں منصف نیوز پیپر میں جو سپلیمنٹ آتا ہے شمع فروزہ، اس میں کافی طویل اس پر گفتگو کی، اور مختلف ہندوستان کے فقہی اداروں کا انہوں نے حوالہ دیا، ادارۃ المباحث الفقہیہ اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا، اور مختلف جامعات کے اور شخصیات کے نام لیے، اور بتایا کہ سب نے کمرشیل میڈیکل اور ہیلتھ انشورنس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اسی گفتگو میں اور حالیہ کچھ دن پہلے، تقریباً 8 مہینے پہلے، ان کا ایک بیان آیا کسی علمی مناسبت پر کہ حالات بدل رہے ہیں، دنیا کا نظام کیپٹلزم کی طرف، سرمایہ دارانہ نظام کی طرف جا رہا ہے، اور کارپوریٹ سیکٹر کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ علاج کرانا چونکہ حکومت کی ذمہ داری تھی، اور حکومت سے اس پہلو میں چوک ہو رہی ہے، اور پھر بدلتے حالات کے پیش نظر، فرقہ وارانہ مسائل کے پیش نظر، ان تمام امور کو انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ جہاں پر حالات نازک ہوں، خطرات ہو، خدشات ہو، وہاں لائف انشورنس بھی کرا سکتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی املاک کو خطرہ ہو، وہاں پر پراپرٹی کا، دکان کا، مکان کا بھی انشورنس کرا سکتے ہیں، اور ان بدلتے حالات کے پیش نظر ہیلتھ انشورنس عمومی طور پر کرانے کی اجازت ہے ضرورت مندوں کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تنبیہ کی، کہا کہ جو مالدار طبقہ ہے، خوشحال طبقہ ہے، صاحب حیثیت طبقہ ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک تجویز یہ رکھی انہوں نے کہ اگر کوئی تیسرا فرد کرا رہا ہے، فریقین، دونوں پارٹیز کے درمیان کوئی دوسرا آدمی آ کر، تیسرا آدمی آ کر خرچ برداشت کر رہا ہے، تو شرعی خلاف ورزیاں کم ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کے مختلف تحریروں کا اور مختلف خطابات اور مختلف موقعوں سے جو کانفرنسیں کی انہوں نے، پریس کانفرنس وغیرہ، ان تمام کا یہ خلاصہ ہے۔
جامعۃ الامام جو سعودیہ کی بہت بڑی جامعہ ہے، اس کے کچھ سابقہ اساتذہ ہیں، اور دمشق کے ازہر کے کچھ اساتذہ ہیں، علماء ہیں. انہوں نے شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ، یہ سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین گزرے، جدید مسائل پر ان کی بڑی گہری نظر تھی. ان کی صدارتی مجلس میں تجارتی ہیلتھ اور میڈیکل انشورنس کو فقہ کے ایک باب جسے جعالہ کہتے ہیں اس پر قیاس کیا، اور بتایا کہ جعالہ میں جیسے مخاطب اور معاوضہ عام رہتا ہے، غیر معلوم رہتا ہے، بالکل اسی طرح ہیلتھ انشورنس کا بھی معاملہ ہے. یعنی یہ علماء نے بھی اس طرح سے گنجائش رکھی ہے. قدیم زمانے میں جو فقہا تھے، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم ان کے اقوال کو پڑھ سکیں. امام مرداوی رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان جیسے علماء نے طب کے میدان میں علاج وغیرہ کے لیے جعالہ کی اجازت دی، اور ان فتووں کو بنیاد بناتے ہوئے ان علماء نے موجودہ ہیلتھ انشورنس کو اس پر قیاس کیا جس میں مخاطب اور معاوضہ دونوں غیر معروف رہتے ہیں، اور اجازت دی. مجمع الفقہ الاسلامی الدولی، یہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو فقہ پر ریسرچ کرتا ہے. اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی ہاسپٹل انشورنس فراہم کر رہا ہے، ہاسپٹل سے، کوئی کمرشل کمپنی سے نہیں، ہاسپٹل سے اگر ایسی کوئی سہولت ہو تو غرر کا شبہ کم ہو جاتا ہے، اور موجودہ ضرورتوں کے پیش نظر، جان کی حفاظت کرنے کے پیش نظر اس کی اجازت ملتی ہے. لہٰذا دونوں کے درمیان ساری چیزیں دقیق انداز سے تحریر ہونی چاہیے، معاملات طے رہنا چاہیے کہ کون سے علاجات کرائے جائیں گے اور کیا کیا سہولتیں فراہم کی جائیں گی. اور فرضی طور پر جو فائنینشیل کلیمز ہوتے ہیں وہ بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے جیسے تجارتی کمپنیوں میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ علماء کرام ہیں جو فتویٰ بورڈ قسیم کے ممبر ہیں، ڈاکٹر عبداللہ محمد الطیار، اور دیگر علماء ہیں جنہوں نے التأمین الصحی المباشر اس طرح کی انہوں نے اجازت دی، اور باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں جیسا کہ میں نے ابتدا میں یہ بات بتائی. انشورنس کی اور ایک قسم ہے جسے مینڈیٹری کہا جاتا ہے، کمپلسری کہا جاتا ہے، یا آٹو انشورنس کہا جاتا ہے، جسے جبری یا لازمی انشورنس کہیں گے، عربی میں اجباری اور الزامی کہا جاتا ہے. مجمع الفقہ الاسلامی نے جو قراردادیں منظور کی، جس میں لجنہ دائمہ سے بھی نمائندگی رہتی ہیں، کبار علماء بھی رہتے ہیں، اور مختلف ممالک کے اہل علم رہتے ہیں، تو یہ فقہی موقف اختیار کرنے میں دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس نے ایسے مینڈیٹری انشورنس کے حوالے سے یہ بات بتائی، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یعنی ضرورت کے پیش نظر اور بقدر ضرورت یہ مکرہ، یعنی جو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، حکومتیں انشورنس کو لازم قرار دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں انشورنس آپ کرا سکتے ہیں، اور معاوضہ کمپنسیشن جسے کہتے ہیں، معاوضہ لینے کی بھی گنجائش ہے. معاوضہ کتنا لینا چاہیے اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آپ نے جتنی رقم دی اتنی رقم آپ لیں، بقیہ رقم آپ صدقہ کر دیں. اور کچھ اہل علم نے عمومی طور پر اجازت دی، جیسے عبداللہ بن جبرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دیگر علماء ہیں. اور ہندوستان کے علماء میں انہوں نے تفصیل بیان کی کہ اگر فسادات ہوں تو ایسی صورت میں آپ مکمل کمپنی کی جانب سے جو ادا شدنی رقم ہوتی ہے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اگر ایسے حالات نہ ہوں تو آپ نے جتنی رقم ادا کی
اتنی رقم سے آپ استفادہ کریں، زائد رقم آپ فقراء کے درمیان صدقہ کر دیں۔ اگر کوئی آدمی شخصی طور پر مجبور ہو جائے، حکومت نے مجبور نہیں کیا، پابند نہیں بنایا، انسان کی اپنی مجبوری ہے، جیسے صحت کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں جو یورپ کی افتاء اور بحوث کی بڑی مجلس ہے، یورپین کونسل فار فتویٰ اور اینڈ ریسرچ، ان لوگوں نے باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی اور اس کا دراسہ کیا اور کہا کہ مغربی ممالک میں، چاہے صورتحال کسی اور ملک کی ہو، جیسے مغربی ممالک کی صورتحال رہتی ہے، سخت مشقت والے حالات کے پیش نظر ہیلتھ انشورنس یا دیگر انشورنس کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر ان کے لیے کوئی جائز متبادل بندوبست نہیں رہ سکتا ہے۔ انشورنس میں جو غرر پایا جاتا ہے، انسرٹینٹی، جس کی وجہ سے اہل علم منع کرتے ہیں، وہ غرر اور موجودہ دور میں لوگوں کی جو ضرورت ہے، مصلحت ہے، جو حالات ہیں بدلتے ہوئے، ان کا مقابلہ کیا اہل علم نے، اور مقابلہ کرنے کے لیے، کمپیریزن کے لیے قدیم زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کے اقوال ملے، تو ان اقوال سے یہ بات بتائی گئی کہ یقیناً یہ غرر ہے، میسر، گیمبلنگ کی، بیٹنگ کی ایک شکل ہے، اس کا ایک شبہہ اس میں پایا جاتا ہے، لیکن موجودہ مصلحت کے تحت کچھ ایسی شریعت کی رخصتیں اور رعایتیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ مصلحت کو مقدم کیا جائے گا اور اس غرر کو ضرورت کے تحت مغتفر سمجھا جائے گا، یعنی قابل نظر انداز کرنے کے قابل اس کو سمجھا جائے گا۔ مجموع الفتاوی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو فتووں پر مشتمل کئی جلدوں پر کتاب ہے، جلد نمبر 2، 14 اور 29 کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو خاص طور پر شرح صدر ہونے میں مدد ملے گی۔ اس کے متعلق کچھ متفرق مسائل بھی ہیں جو انشورنس کے بارے میں عام طور پر سوالات کیے جاتے ہیں، لیکن شاید میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کو کچھ نکات میں سمیٹنے کی کوشش کی، کچھ پوائنٹس میں، 6-7 کچھ پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو اس میں سمیٹ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انشورنس سب سے پہلے یہ غیر منصوص ہے، یعنی باقاعدہ اس پر شریعت نے گفتگو نہیں کی، کیونکہ یہ 14ویں صدی عیسوی 20ویں صدی عیسوی کے مسائل میں سے ہیں، جدید مسائل میں سے ہیں اور پیچیدہ مسائل میں سے ہیں اور اجتہادی مسائل میں سے ہیں، شدید اختلافی فقہی مسائل میں سے ہے، یعنی اس کو کوئی عقیدے اور منہج کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، علمی طور پر اجتہاد کی اس میں گنجائش رہ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوآپریٹیو تعاونی انشورنس متفقہ طور پر جائز ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جمہور نے، علماء کی میجورٹی نے، بلاد اسلام اور غیر بلاد اسلام، بلاد اسلام یعنی مسلمانوں کا ملک ہے جیسے سعودی عربیہ ہے، یا غیر بلاد اسلام جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں، اس کی تمیز کے بغیر جتنے بھی کمرشیل تجارتی انشورنس ہیں ان کو غرر اور ضرر کی وجہ سے، میسر، قمار یعنی گیمبلنگ کی وجہ سے، ریحان یا مراہنہ بیٹنگ کی وجہ سے، باطل ذریعے سے مال کمانے کی وجہ سے، اور جو اس میں سودی شبہہ پایا جاتا ہے اور دیگر وجوہات کی بنا پر علماء کی میجورٹی نے اصل بات یہ بتائی، اس تعلق سے اصولی بات یہ بتائی کہ یہ تجارتی انشورنس ناجائز ہے اور حرام ہے۔ لیکن کچھ علماء نے اصل پر، عموم پر اور قیاس پر موجودہ لوگوں کی
ضرورت پر گفتگو کرتے ہوئے اور دیگر وجوہات بتاتے ہوئے تجارتی انشورنس کو انہوں نے جائز بتایا، عمومی طور پر جائز بتایا، لیکن یہ مناسب موقف نہیں۔ خاص طور پر LIC کے بارے میں شدت کی حرمت پائی جاتی ہے جہاں بے اختیار حالات نہ ہوں، اختیاری حالات ہوں۔ لائف انشورنس بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں بالخصوص سودی شبہ اور بدعقیدگی کا پہلو غالب ہے۔ تجارتی یعنی کمرشیل، میڈیکل یا ہیلتھ انشورنس بھی اصل کے اعتبار سے جمہور علماء کے یہاں حرام ہی ہے، لیکن بدلتے حالات اور منڈلاتے خطرات کے پیش نظر اور جعالہ پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے اسے جائز قرار دیا، اور اس کے غرر کو، اس میں غرر کا انکار نہیں، اختلاف ہے کہ غرر کثیر ہے یا یسیر ہے، مختصر ہے، قابل برداشت ہے۔ غرر کو شدید ضرورت کے پیش نظر مغتفر جانا، لیکن بہر صورت اگر تعاونی انشورنس اور براہ راست دواخانے سے دقیق اور تفصیلی معاہدہ ہو جائے تو یہ افضل بات ہے۔ جبری انشورنس جو حکومتوں کی جانب سے ہوتا ہے، جیسے گاڑی کا ہے یا کچھ ممالک میں اقامہ تجدید کرنا ہو تو انشورنس ضروری ہے، یا دیگر کاموں کے لیے انشورنس کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو وہاں ایسے فتووں پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جبری انشورنس اور بحالت مجبوری، جبری میں حکومتوں کی جانب سے پابند بنایا جاتا ہے، اور بحالت مجبوری یعنی انسان کی اپنی نجی ضرورت رہتی ہے، حالات کے پیش نظر، صحت کے علاج کے اخراجات وغیرہ۔ بحالت مجبوری انشورنس وقت ضرورت اور بقدر ضرورت جائز ہے۔ خوشحال اور مسلم معاشرے کو فقہ الترخیص سے زیادہ، رخصتوں پر عمل کرنے والے مسائل سے زیادہ فقہ التأسیس کی جانب توجہ دینی چاہیے، مستقل طور پر مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تجارتی انشورنس کے جو شریعت نے آلٹرنیٹیو بدائل رکھے ہیں ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے فرض نظام کو عام کرنا، نفل صدقات و خیرات کو عام کرنا، جو کفارے ہیں جن میں مساکین کا فائدہ ہے، تقریباً شریعت نے 15 ایسے کفارے رکھے ہیں جن سے مساکین کو مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ان جیسی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔